بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بخیر و عافیت ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے مجلس کے آداب۔ پیارے بچوں، جب آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو آپ گھر میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوں، اور جو بھی ملے ان کو سلام کریں، کیونکہ سلام کرنا ان کا حق ہے۔ اور پیارے بچوں، ایسے موقع پر جس میں آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں کے مل کر بیٹھیں، اس موقع پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس موقع کو غفلت میں گزار دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے ہوں تو ایسے ہیں جیسے وہ مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غفلت اور لاپرواہی سے دور رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شوق رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جب آپ مجلس میں جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں، پھر بعد میں بات کریں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس سے کرنے کا حکم فرمایا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کرنے سے پہل بات کرے تو اس سے بات کرنے کو منع فرمایا ہے، اس لیے سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اگر مجلس میں لوگ باتوں میں مشغول ہوں تو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، اور پھر جب وہ لوگ توجہ کریں تو سلام کرنا چاہیے۔ مجلس میں داخل ہوتے وقت ایک سلام کرنا کافی ہے۔ اس طرح اگر بعض لوگوں کو خاص کر کے سلام کریں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جب آپ محفل اور مجلس سے جائیں تو کچا پیاز، لہسن کھا کر نہ جائیں۔ اگر کھایا ہو تو منہ صاف کر کے بدبو دور کر کے جانا چاہیے، اس سے جسم میں بدبو نہیں آنی چاہیے۔ جب بھی کہیں جائیں پہلے ان چیزوں کو ضرور دیکھ لیں۔ اسی طرح جب بھی کسی کے پاس جائیں تو اپنے کپڑے اور صورت شکل کو، حیت کو درست کر کے جائیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ایسا ہی فرماتے تھے۔ اور جب مجلس میں جائیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، اس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں ایسا کرنے سے ڈرایا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسلمان کو پھلانگنا بڑی بے ادبی ہے۔ اگر آگے جانے کی ضرورت ہو تو دوسرے ساتھیوں سے اجازت لیتے ہوئے اور راستہ بناتے ہوئے جانا چاہیے، اور راستہ بنانے کے لیے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مجلس سے اٹھ جائے کسی ضرورت کی وجہ سے تو دوبارہ واپس آنے پر وہیں اپنی جگہ پر واپس بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھائی کسی ضرورت کی وجہ سے جائے تو دوسرے کو اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر یہ سمجھ کر کہ وہ واپس نہیں آئے گا بیٹھ جائے تو اس کو واپس آنے پر اس کو اس کی جگہ دے دینی چاہیے۔ بچوں، یہ مجلس کے چھوٹے چھوٹے آداب بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں۔ اگر آپ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوں اور کوئی دوسرا ساتھی آئے تو آپ کو اس کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اور اکرام میں تھوڑا سا ہٹ کر جگہ کشادہ کرنی چاہیے۔ یہ مسلمان کا حق اور اکرام ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ذرا سا ہٹ گئے اور ان صحابی کے لیے جگہ بنائی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، جگہ تو پہلے موجود تھی، آپ نے کیوں جگہ بنائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کو مجلس میں آتا ہوا دیکھے تو ہٹ جائے، یعنی ہٹ کر اس کے لیے جگہ بنائے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ واقعہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان صحابی کے لیے جگہ بنائی، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ مجلس کشادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ ہو۔ اچھا ہے کہ قبلہ رخ بیٹھیں، اور آنے والے کو کشادہ بٹھانا، اس کو تکیہ پیش کرنا، یہ بھی سب سنت ہے۔ اگر مجلس میں کوئی بات کر رہا تو اس کی بات کاٹ کر اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان بھائی کی بات پوری ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور پھر اپنی بات کرنی چاہیے۔ مجلس میں بیٹھ کر کانا پھونسی نہیں کرنی چاہیے، اس سے دوسرے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہی ان کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں۔ مجلس کی باتیں راز ہوتی ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجلس امانت ہیں، یعنی جو باتیں مجلس میں ہوتی ہیں وہ امانت ہیں اور دوسری جگہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب مجلس میں دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں اور ان کے درمیان میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔
اور بڑوں کی مجلس میں جب جائیں تو بڑوں کے ساتھ بیٹھیں تو خاموش بیٹھیں، بڑوں کی باتوں میں دخل نہ دیں۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کون سا درخت ایسا ہے جو انسان کی طرح ہے؟ صحابہ نے مختلف درختوں کے نام لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ اس مجلس میں آپ عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابی تھے وہ اپنے صاحبزادہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو سب لوگ واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ گھر واپس جانے لگے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان مجھے معلوم تھا کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر میں تمام بیٹھنے والوں میں چھوٹا تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہم ان سب آداب کی ہم کو اس طرح مجلس کی آداب کی خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح آداب کا خیال رکھتے ہوئے مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔